أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا مولانا مقتدانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس نزل الیہم لعلہم یتفکرون. ایک صلوات پڑھ دے محمد. حضرات یہ چند اعلانات اور ہیں 2-3 منٹ کے اندر، اس کو بھی سماعت فرما لیں، اس لیے کہ حکم ہے کہ جو بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. ان تمام مجالس میں وہ تمام مومنین، تمام عزاداران جنہوں نے شرکت کی، ان سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ان مجالس میں کوئی مالی تعاون درکار نہیں ہوتا ہے. جو مومنین خود اپنی مرضی سے اس میں کچھ شرکت کرتے ہیں اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن مالی تعاون جسے چندہ کہتے ہیں وہ اس میں نہیں ہوتا ہے. اور وہ افراد جو اپنی خوشی سے اس میں شرکت کرتے ہیں ان کو جناب سیدہ اجر عظیم عطا فرمائے. اس میں ہمارے عرشی رضا صاحب اور ان کے بھائی جناب ابوالحسن صاحب، ہمارے وسیع بھائی اور نثار عباس صاحب طباطبائی، ہمارے چھوٹے بھائی آصف نقوی اور دیگر افراد جو اس میں شرکت کرتے ہیں، مولا ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں اپنی بارگاہ سے. اور حسین آباد ٹرسٹ کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے، جناب رضوان صاحب اور تمام ٹرسٹ کے ملازمین کا. ضلع پرشاسن تھانہ ادھیکش سعادت گنج جناب مہیش پال سنگھ جی، چوکی انچارج جناب رام سیوک جی اور جناب اجیت جی کا شکریہ جنہوں نے ان مجلسوں میں شانتی ویوستھا اور ٹریفک کی ویوستھا میں سہیوگ کیا. گراف ایجنسی اور تمام ریکارڈنگ کرنے والے P5 ورلڈ، شہیدی آفیشل، گوہر ایجنسی اور علی CD وغیرہ کا بھی شکریہ جنہوں نے ان مجالس کو لائیو دکھایا اور دکھا رہے ہیں. اور جناب ابو ذر صاحب کنتوری کا خاص شکریہ، اور سبھی لگانے والوں کا شکریہ. انجمن لشکر حسینی جو بہت اہتمام کرتی ہے، اور دیگر افراد جو سبیلے لگاتے ہیں. جناب سیدہ اپنے خزانے سے جناب ختیجہ کے صدقے میں ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں. ہمارے مہدی حسن ببلو صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کیا جاتا ہے جنہوں نے اشتہارات کے ذریعے ان مجالس کو لوگوں تک پہنچایا. آپ تمام حضرات کو جناب سیدہ اجر عظیم عطا فرمائیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر اللہم صل علی محمد. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور عرصاداران حضرات اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصاً بتصدق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. حسینی اکیڈمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس میں آج یہ آخری مجلس ہے، اور آج موسم کی ناسازگاری کی وجہ سے آپ حضرات کو خاص کر کے جو ہماری ماں بہنیں گیلے فرش کے اوپر تشریف فرما ہیں ان کو جناب سیدہ اپنی بیٹیوں کے صدقے میں اجر عطا فرمائیں. آپ کو جو زحمت ہو رہی ہے اس کا میری مجال کیا کہ میں شکریہ ادا کروں. آج شب جمعہ جناب سیدہ اپنے بیٹے کی قبر پر آپ کے لیے دعا کریں گے. مسلسل آپ کے سامنے سورہ النحل کی ایک آیت کی روشنی میں
جو گفتگو جاری و ساری تھی اس کا آج آخری مرحلہ ہے۔ میں نے جو لوگ روز تشریف فرما رہے ان کے اذہان میں بات محفوظ ہوگی کہ یہ مسلسل عرض کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں قرآن پر تفکر کا حکم دیا گیا ہے۔ صرف تلاوت قرآن کا حکم نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن پر تفکر کرنے کا، تدبر کرنے کا، غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ تلاوت قرآن یقیناً عبادت ہے، تلاوت قرآن سے بھی فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں، تلاوت قرآن سے بھی ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جو اصل قرآن کے فیوض ہو۔ آئیے مولانا عسکری صاحب ادھر نہیں آ جائیں، صلوات پڑھیں محمد و آل احمد۔ وہ صرف تلاوت سے حاصل نہیں ہو سکتے، بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ تفکر کرنا، غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، تفکر کا حکم اس لیے بھی ہے کہ قرآن ایک ہے اور قرآن کے رخ دو ہیں۔ قرآن کا ایک ظاہری رخ ہے اور قرآن کا ایک باطنی رخ ہے۔ قرآن کا ظاہری رخ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ظاہری رخ ہے۔ قرآن میں 114 سورے ہیں، یہ قرآن کا ظاہری رخ ہے۔ قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں، یہ قرآن کا ظاہری رخ ہے۔ قرآن بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس پر تمام ہوتا ہے، یہ قرآن کا ظاہری رخ ہے۔ قرآن کے ذریعے ہمیں کردار سازی کرنا چاہیے، قرآن کے ذریعے ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، قرآن کے ذریعے ہمیں پرہیزگار بننا چاہیے، یہ قرآن کا ظاہری رخ ہے۔ لیکن عزیزوں، جب قرآن پر آپ غور کریں گے، تفکر کریں گے، تو قرآن کا ایک باطنی رخ ہے، اور قرآن کا باطنی رخ یہ ہے کہ جب آپ بہت غور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو یہ بات بالکل طے شدہ نظر آئے گی کہ اللہ نے قرآن کو راستہ بنایا ہے اور اہل بیت کو منزل بنایا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ قرآن کو اللہ نے راستہ بنایا ہے، اہل بیت کو منزل بنایا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس قرآن پر غور کرو، فکر کرو، اور قرآن پر غور و فکر کے ذریعے سمجھو کہ مقصد قرآن معرفت اہل بیت ہے، کہ جو وارثان قرآن ہیں، جو حاملان قرآن ہیں، جو اصل عالمان قرآن ہیں، ان کی معرفت حاصل کی جائے۔ یہ قرآن کا باطنی رخ ہے۔ پڑھے لکھے علماء اکرام ماشاءاللہ آج کافی تعداد میں تشریف فرما ہیں، اور ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کا باطنی رخ یہی ہے۔ اسی لیے عزیزوں، قرآن میں کل آیات پر گفتگو ہو چکی ہے۔ قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں۔ کچھ آیات وہ ہیں جنہیں آیات محکمات کہتے ہیں، اور قرآن میں کچھ وہ آیتیں ہیں جنہیں آیات متشابہات کہتے ہیں۔ کل سے آپ توجہ سن رہے ہیں پہلی مجلسی سے، کچھ آیتیں وہ ہیں جو آیات محکمات ہیں، اور کچھ آیتیں وہ ہیں جو آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔ یہ محکمات کیا ہیں اور متشابہات کیا ہیں؟ تو وہ آیات محکمات کہلاتی ہیں کہ جن کو آپ پڑھیے تو پڑھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس آیت کا مصداق کون ہے، اس آیت کا پس منظر کیا ہے، اس آیت میں حکم کیا ہے۔ جو بالکل صاف صاف آئینے کی طرح صاف صاف آیتیں ہیں وہ آیات محکمات کہلاتی ہیں، لیکن جن کا مفہوم الجھا ہوا ہے وہ آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں محکمات کے ساتھ ساتھ متشابہ آیات بھی رکھیں۔ بھائی سوال یہ ہے کہ ایسی آیتیں جو سمجھ میں نہیں آتی، یعنی متشابہات میں ہیں، ان کو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو عزیزو، محکمات کے ساتھ آیات متشابہات کو قرآن میں رکھا ہی اس لیے گیا کہ وہ لوگ جو قرآن کو کافی کہنے کے بعد اعلان کر چکے ہیں، جو قرآن کو کافی کہہ چکے ہیں، وہ بھی آل محمد سے اپنا دامن بچا نہ پائیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل احمد۔ کہ ان کو بھی محکمات نہ صحیح،
متشابہات ہی کے لیے اہل بیت کے پاس آنا پڑے. یعنی اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ اہل بیت کے دامن سے دور نہ ہونے پائے. وہ لوگ جو قرآن کو کافی کہتے ہیں ان کو بھی اہل بیت تک آنا ہی پڑے. اس لیے اللہ نے قرآن میں ایک عجب انتظام کیا. بھئی اللہ مزاجوں کو جانتا ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حدیث قصہ چھوڑ دیں گے, آئے تطہیر نہ چھوڑ پائیں گے. گفتگو کو میں شروع کر رہا ہوں. یا علی مدد کہنا چھوڑ دیں گے, بسم اللہ نہ چھوڑ پائیں گے. ذکر قدیر کرنا چھوڑ دیں گے, آیت قدیر نہ چھوڑ پائیں گے. ذکر ذوالفقار ترک کر دیں گے, سورہ حدید نہ چھوڑ پائیں گے. ذکر سخاوت اہل بیت کرنا چھوڑ دیں گے, سورہ دہر پڑھنا نہ چھوڑ پائیں گے. تو اللہ نے انتظام کیا کہ میری قدرت دیکھو, تم حدیث قصہ نہیں پڑھتے, میں آئے تطہیر پڑھوا لوں گا. تم ذکر قدیر نہیں کرتے, میں آئے قدیر پڑھوا لوں گا. تم اہل بیت سے مودت نہیں کرتے, میں آئے مودت پڑھوا لوں گا. تم اہل بیت کا قصیدہ نہیں پڑھتے, میں سورہ دہر پڑھوا لوں گا. ارے یوں نہیں پڑھتے ہو تو یوں پڑھوا لو. ایک صلوات کا سہارا دے محمد وآلہ ہم. سنیے جانے کے بہت خاص منزل تک پہنچانا ہے کہ بھئی اللہ اس قرآن کے ذریعے, قرآن کو اللہ نے راستہ بنایا ہے, اہل بیت کو منزل بنایا ہے کہ اگر قرآن کو پہ فکر کرو گے تو قرآن بھی تمہیں اہل بیت ہی تک پہنچائے گا. اب علماء بیٹھے ہیں, قرآن اپنے دامن میں واقعات لیے ہوئے ہیں, معجزات لیے ہوئے, وہیں قرآن میں احکام شریعت بھی ہیں. اور قرآن میں جتنے احکام شریعت ہے تو شریعت بھی اہل بیت تک پہنچانے ہی کا راستہ ہے. بھئی آپ متوجہ ہو گئے, جتنے احکام شریعت ہیں وہ بھی اسی لیے ہیں کہ اہل بیت تک پہنچو. کل کا جملہ آپ کو یاد ہوگا, نماز کو مومن کی معراج بنایا تاکہ معراج ہی کے ذریعے تو علی کو سمجھا جا سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل احمد. سب مل کے صلوات پڑھے محمد و آل احمد. بہت توجہ سنیے گا بھائی. احکام شریعت جو قرآن میں ہے تو شریعت بھی اہل بیت تک پہنچانے کے لیے آپ دلیل مانگیے تو دلیل یہ ہے کہ شریعت میں علماء بیٹھے, سب سے پہلا حکم طہارت کا حکم ہے. آپ تحفۃ العوام کھولیں, توضیح المسائل اٹھائیں تو سب سے پہلے آپ کو باب طہارت ملے گا. نماز کا چیپٹر بعد میں, روزے کی باتیں بعد میں, حج و زکوٰۃ کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے, لیکن سب سے پہلے ہے باب طہارت. سب سے زیادہ شریعت نے پاک رہنے کا حکم دیا ہے کہ پاک کھاؤ, پاک پہنو, پاک رہو. ہمارے یہاں بھائی شریعت پہ سب سے زیادہ طہارت پر زور دیا گیا ہے, پاکیزگی پر زور دیا گیا ہے. اتنا زور ہے کہ ہم دنیا میں آئے تو پہلا حکم دیا گیا کہ پاک کرو. ہمارے یہاں ہم پیدا ہوئے تو پہلا حکم دیا گیا کہ پاک کرو, اور ہم مر گئے تو پہلا حکم دیا گیا. اللہ توجہ فرمائیے گا. صلوات کا سہارا دے محمد و آل. پوری توجہ رکھیے گا بھائی. پیدا ہوئے تو غسل کا حکم, مر گئے تو غسل کا حکم, دنیا میں آئے تو پہلا حکم کہ پاک کرو, دنیا سے گئے تو پہلا حکم کہ غسل و پاک کرو. بھئی اب پاکیزگی کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ ہم دنیا میں آئے ہیں, ابھی نماز واجب نہیں, روزہ واجب نہیں, کیوں پاک کیا جائے؟ ہم مر گئے, اب ہماری نماز دوسرے پڑھیں گے. اور جو ہمارے یہاں اب ہمیں پاکیزگی کی کیا ضرورت؟ تو جواب یہ آئے گا کہ بھائی پاکیزگی کا پیدا ہوتے ہی طہارت کا حکم اس لیے ہے کہ اب پاکیزگی کے بعد, طہارت کے بعد, غسل کے بعد دائیں کان میں اذان سنائی جائے گی. توجہ فرمائیے گا. بائیں کان میں اقامت سنائی جائے گی.
بھائی پیدا ہوئے تو پاک کیا گیا کیونکہ اذان سننا ہے. اچھا تو مر گئے اب کیوں پاک کیا گیا کہ اب تلقین سننا ہے. فرمائیے گا بھائی دنیا میں آئے پاک کیے گئے اذان سننا ہے, دنیا سے گئے پاک کیے گئے تلقین سننا ہے. اذان میں بھی نام علی ہے, تلقین میں بھی نام علی ہے. پیغام دیا جا رہا ہے کہ صرف ذکر علی کرنے والے کے لیے پاک رہنا ضروری نہیں ہے, سننے والوں کے لیے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. علماء بیٹھے دیکھیں طہارت لباس ضروری ہے, طہارت بدن ضروری ہے, طہارت نفس ضروری ہے. بھائی طہارت اتنی ضروری ہے کہ آج دلیلیں دی جاتی ہیں عزاداری کے لیے, ولایت کے لیے, اہل بیت کے لیے, دین کے لیے. لوگ کہتے ہیں صاحب سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ دلیلوں کی کمی نہیں ہے. ارے امام حسین سے زیادہ سمجھانے والا کون گزرے گا کیا؟ بھائی کربلا میں امام حسین نے سمجھایا, سننے والے لاکھوں تھے, سدھرنے والے کتنے تھے؟ صرف 4. کیوں؟ امام نے فیصلہ کیا کہ مجھے معلوم ہے تمہارے شکم مال حرام سے بھرے آئے. اس کا مطلب جہاں حرام ہوتا ہے ذاکر تو ذاکر امام کی بات سمجھ میں. بھائی طہارت ضروری ہے. ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے کدا سمجھ میں نہیں آتا تو دلیلوں کو چیک نہ کیجئے, حوالوں کو چیک نہ کیجئے, کھانے کو چیک کیجئے. بھائی جملہ میں نے گھروں کی مجلسوں میں پڑھا ہے. اپنے بچوں نوجوانوں سے میں کہتا ہوں یاد رکھنا, تم 2 لاکھ کی موٹر سائیکل لے لو لیکن اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہوگی تو انجن خراب ہونا ہے. اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہے تو انجن خراب ہونا ہے, تو اگر غذا میں نجاست ہے تو عقیدہ خراب ہو. آئیے نصیر بھائی ادھر اجازت مانگو, آپ بھی آجائیں, آئیے اجازت مانگو آپ بھی ادھر کسی کو. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک صلوات اور بھیجے, دیکھیں یہ مسئلہ علماء کرام بیٹھے, ہمارے مولانا عسکری صاحب, مولانا اشرف نقوی صاحب, مولانا تنویر صاحب, مولانا یوسف مشہدی صاحب, پڑھے لکھے ماشاءاللہ. یہ سن میں کم ہیں لیکن علم میں بہت آگے ہیں. ہمارے یہاں علم کے لیے بڈھا ہونے کی شرط ہے بھی نہیں. علم میں بہت آگے ماشاءاللہ. صاحبان زبان ہیں ہمارے مولانا ثقلین صاحب بیٹھے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ پیٹرول میں ملاوٹ ہوگی تو انجن خراب ہونا ہے, غذا میں نجاست ہوگی تو عقیدہ خراب ہونا ہے. یہ ایکسٹرنل مسئلہ نہیں ہے, انٹرنل مسئلہ ہے. نہیں
ابھی جملہ میں نے دیا ہی نہیں آپ کو. یہ ایکسٹرنل مسئلہ نہیں ہے, انٹرنل مسئلہ ہے. یہ ہارڈ ویئر کا مسئلہ نہیں ہے, سافٹ ویئر کا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سب سے زیادہ شریعت نے طہارت پر زور دیا ہے, سب سے زیادہ طہارت پر زور دیا گیا. اتنا زور طہارت پر ہے کہ ایک سورہ نازل ہو گیا, سورہ برات. کیوں نازل ہوا؟ کہ جو مشرکین ہیں ان سے کہو کہ اب یہ ہمارے گھر میں نہ آئے, خانہ کعبہ میں نہ آئے. مشرکین بھی آتے تھے خانہ کعبہ میں, وہ بھی طواف کرنے آتے تھے, مگر سورہ برات کے ذریعے حکم دیا ان سے کہو کہ اب نہ آئے. پالنے والے آنے تھے, مقدس گھر ہے, شاید آتے آتے سدھر جائیں. کہا ہم مقدس جگہوں کا قانون بتا رہے ہیں, یہاں آتے آتے نہ سدھرنا, سدھر کے آنا. بھائی اچھے خاصے وہ بھی آتے تھے. سورہ برات نے نازل ہو کے ان کا آنا بند کر دیا. بھائی پہلے کعبے میں سب آتے تھے, جب سے سورہ برات آیا سب کا آنا بند ہو گیا. لوگ ہم سے یہی تو کہتے, پہلے مجلس پہ سب آتے تھے, جب سے مناظرہ پڑھا جانے لگا سنیے گا میرے ساتھ رہیے گا, لیکن آج میرے پاس دامن وقت میں گنجائش کم ہے. انشاءاللہ ناروں کی منزل بھی آئے گی, لیکن میری بات سنیں. سورہ برات نازل ہوا کہ مشرک نہ آئے. کیوں نہ آئے؟ انما المشرکون نجسن, کہ مشرک نجس ہیں. کعبہ کیا ہے؟ کعبہ پاک ہے. کیسا پاک ہے کہ جناب ابراہیم نے بنایا. اب پوری توجہ سنیے گا. آواز طہرا بیتی, کہ میرے گھر کو پاک کر دو. یہ غلط ترجمہ میں نے کیا. دیکھیں پاک کرنے کا حکم نہیں ہے, لیکن وہاں نجاست تھی ہی نہیں. بھائی کعبے کو جناب ابراہیم و اسماعیل دونوں نے مل کے بنایا. مکے میں مزدوروں کی کمی نہیں تھی, لیبرز کی کمی نہیں تھی, لیکن جناب ابراہیم و اسماعیل نے کعبہ بنایا تو مزدوروں کو نہیں بلایا, خود اور بیٹے کے ساتھ بنایا. بھائی کرسی ڈال کے بیٹھ جاتے, مزدوروں کو بلاتے, کعبہ بنواتے, آواز دیں گے احمق یہ تعمیر بیت کا معاملہ ہے, وہ گناہگار ہیں, میں اور میرا بیٹا معصوم ہے. میں آج ہی فیصلہ کر رہا ہوں, جب تعمیر بیت میں گناہگار شریک نہیں ہو سکتا تو اہل بیت میں. اب دیکھیں میں مجلس اپنے نوجوان بھائیوں کو سمجھانے کے لیے پڑھتا ہوں. طہارا بیتی, کہ میرے گھر کو پاک رکھو. پاک کرنا اور ہے, پاک رکھنا اور ہے. یہاں نجاست کو ہٹانے کا حکم نہیں ہے. بھائی دو لفظ میں پیش کر رہا ہوں, ایک لفظ رفع اور ایک لفظ دفع. بھائی اکثر آپ نے سنا ہوگا معاملہ رفع دفع کر دو, تو جو ہمارے یہاں ایک لفظ رفع ایک لفظ دفع. رفع کرنا دفع کرنا. یہ رفع و دفع کیا ہے؟ چائے میں مکھی گر گئی, اسے انگلی سے اٹھا کے, چٹکی سے اٹھا کے باہر پھینکا, اسے کہتے ہیں رفع کرنا. اور مکھی بھنبھنا رہی ہے, گرنے سے پہلے ہاتھ سے ہٹا دیا, اسے کہتے ہیں دفع کرنا. میں توجہ فرمائیے گا. بھائی چھینٹیں ہماری طرف بڑھی, ہم نے دامن بچایا, اسے کہتے ہیں دفع کرنا. اور نجاست لگ گئی, اسے پاک کیا, اسے کہتے ہیں رفع کرنا. تو یہ جو طہارا بیتی ہے یہ رفع نجاست کا حکم نہیں ہے, یہ دفع نجاست کا حکم ہے. نجاست ہٹانے کا حکم نہیں ہے کہ نجاست آنے نہ دینا. بھئی اب جس شان سے بیت کی طہارت کا اعلان ہوا ویسے ہی اہل بیت کی طہارت. بھئی وہاں طہارا بیتی کہا گیا, یہاں تطہیرہ کہا گیا. سنیے گا غور سے جس جملے کے لیے زحمت دی ہے, انکم الرسا, رس کو آنے نہ دینا. یہاں بھی دفع کا حکم ہے کہ دور رکھنا, قریب آنے نہ دینا. اب فرق یہ ہے
بھئی آخری آدمی توجہ چاہتا ہوں. کعبے کی طہارت کا ذمہ ابراہیم کو دیا، اہل بیت کی طہارت کا ذمہ خود لیا، بیت کا ذمہ دار نبی کو بنایا، اہل بیت کا ذمہ دار. بھائی متوجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ خود بنا، انما یرید اللہ، کہ اللہ کا ارادہ ہے. بھائی بیت کی ذمہ داری ابراہیم کو دی، اہل بیت کی ذمہ داری خود لی، اب بیت کی ذمہ داری نبی کو دی. مگر ابراہیم کے جانے کے بعد بتوں کی نجاست کعبے میں آ گئی، بت کعبے میں آ گئے تو بیت کی ذمہ داری نبی کو دی تھی، تو اس میں تو بیت آ گئے، بت آ گئے، مگر اہل بیت کی ذمہ داری خود لی. ارے اہل بیت میں بت تو بت ہیں، ام سلمہ جیسی بیوی بھی رہا پائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بدا مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دنیا جانے گرامی تو عزیزان گرامی سب سے زیادہ حکم ہے طہارت کا. پاک رہو، پاک کھاؤ. بیت کے لیے قانون کہ کوئی نجس بیت تک نہیں آ سکتا، تو کوئی نجس اہل بیت تک نہیں آ سکتا. میرے نوجوانوں یاد رکھنا، یہ جو پاک رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اب یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا، یہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ جو پاک رہے گا وہی اہل بیت کے پاس رہے گا. اے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سنیے یہ تبلیغ بھی ہو گئی نا، اب آگے بڑھیے. جو پاک رہے گا وہی اہل بیت کے ساتھ رہے گا. پاک رہنے کا حکم دیا گیا. تو شریعت کا جو بھی حکم ہے، پہلا حکم طہارت کا حکم ہے کہ پاک کرو، پیدا ہوئے پاک کرو. یہ بھی اسی لیے ہے کہ اہل بیت کی محبت دل میں باقی رہے. لیکن نجاست کا اور اہل بیت کی محبت کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. اچھا پیدا ہوئے تو پاک کرو، اب دنیا سے گئے تو کہا پاک کرو، غسل لو. اب کیا ہوگا؟ کہ اب نماز جنازہ پڑھو. اب پوری توجہ سنیے گا. نماز جنازہ علماء بیٹھے، بھائی ہماری نماز جنازہ میں اور دوسروں کی نماز جنازہ میں ایک فرق ہے کہ ہماری نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہیں اور دوسروں کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں. کہیں 3 و 5 کا فرق ہے، کہیں 5 و 4 کا فرق ہے. بھائی ذرا بیدار رہیے گا. ہماری نماز جنازہ میں 5 تکبیریں اور دوسروں کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں. اب 8ویں امام حضرت ابو الحسن بھائی پوری توجہ سنیا. 8ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آخری آدمی تک آج کی گفتگو کا ایک تحفہ دینا چاہ رہا ہوں. پوچھا کہ حضرت یہ جو نمازوں میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں تو کیا یہ 5 نمازوں کی طرف سے ہیں، نمازیں پنجگانہ کی طرف سے ہیں؟ تو امام نے فرمایا وہ ظاہری بات ہے. کہ باطن سنو، کہ فرمائیے کہ اللہ نے ہمارے چاہنے والوں پر 5 چیزیں واجب کی ہیں. ایک نماز، ایک زکوٰۃ، ایک روزہ، ایک حج، اور 5ویں ہماری ولایت. تو سنیے گا، فرمایا 5 چیزیں واجب ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ایک ولایت. فرمایا یہ جو جنازے میں 5 تکبیریں ہیں تو ایک تکبیر نماز کی طرف سے، ایک زکوٰۃ کی طرف سے، میرے ساتھ رہیے گا، ایک روزے کی طرف سے، ایک حج کی طرف سے. کا 5ویں تکبیر ہماری ولایت کی وہ طرف سے ہے. امام نے فرمایا یہی وجہ ہے جو منکر خطیر ہیں ان کے ہاتھ 4 ہیں، 5 نہیں.
आज़ान गिरामी, कहा भाई 4 तकबीरें इबादत वाली और 5वीं तकबीर मेरे साथ है ये विलायत वाली। अब जो मुनकिरे विलायत है तो अगर जरा भी शर्म है तो वसीयत करके मरे कि उसके जनाजे में 4 तकबीरें कर। भाई किताब का नाम है इल्लुल शराए, शेख सदूक अलैहि रहमा जैसे जय्यद आलिम उन्होंने लिखा। तो ये 5वीं तकबीर विलायत वाली है। तो भाई अजीब तमाशा है कि दूसरे आपकी नमाज में पढ़ें तो आप ना पढ़ें। तो जो हमारे आप तो अज़ीज़ान गिरामी है, जो जितने अहकाम शरीयत है जैसे वो अहले बैत तक पहुंचाने के लिए सुने अज़ीज़ान गिरामी। अब एक हुक्म शरीयत और है, आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूँ। वो हुक्म शरीयत है निकाह का। ये निकाह हुक्म शरीयत है कि नहीं? पूरी तरह तवज्जो सुनिएगा भाई। निकाह का ताल्लुक शरीयत से है कि नहीं? का बेशक शरीयत का हुक्म निकाह करो। मुझे बताइए शरीयत ने हुक्म निकाह क्यों दिया है? निकाह करो ताकि जहेज मिल जाए, निकाह करो ताकि बाइक मिल जाए, निकाह करो ताकि दौलत मिल जाए। भाई उलमा बैठे, बताइए खुतबा निकाह में क्या पढ़ा जाता है? तना के हूँ वाह तना से लू, निकाह करो और नस्ल बढ़ाओ। आखिरी आदमी से तवज्जो चाहता हूँ, ये निकाह का हुक्म इसलिए है कि नस्ल बढ़ाई जाए। तो भाई अगर नस्ल बढ़ाना ही मकसद निकाह है, बड़ी एहतियात से पढ़ रहा हूँ, तो क्या बगैर निकाह के नस्लें नहीं बढ़ती? क्या भाई दुनिया में बगैर निकाह के नस्लें नहीं बढ़ती? अरे नस्लें न बढ़ी होती तो दुनिया में इतने दुश्मनी अली ना होते। सुनिए आज़ान गिरामी, क्या बगैर निकाह के नस्लें नहीं बढ़ती? भाई जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ, क्या बगैर निकाह की औलादें पैदा नहीं होती? खूब होती है, कबीले के कबीले होते हैं और उनकी तादाद ज्यादा ही होती है। जब अल्लाह ने इब्लीस को निकाला तो इब्लीस ने कहा पालने वाले इतने सजदे किए, कुछ इनाम नहीं मिलेगा? फौरन जजा मांगी। दुश्मन मासूम छिछोरा होता है, अब कुछ इनाम नहीं मिलेगा। क्या इनाम चाहता है? का एक इनाम ये दे कि औलाद आदम को मैं देखूं, वो मुझे ना देख पाए। ये भी इनाम दे दिया। जा का मुझे तूलानी उम्र अता फरमा, का जा तुझे वक्त मालूम तक हयात अता की। तो उसने कहा मुझे एक ताकत ये भी दे कि अगर आदम के यहाँ 2 बेटे हों तो मेरे यहाँ 4, वहाँ 4 हों तो मेरे यहाँ 8, वहाँ 8 हों तो मेरे यहाँ 16। अल्लाह ने ये एप्लीकेशन भी रिजेक्ट नहीं की, इसे भी एक्सेप्ट कर लिया।
کہ جہاں تیرے یہاں اولادیں زیادہ ہوں گی وہاں کم ہوں گی، وہیں سے فیصلہ ہوا بنی امیہ زیادہ کیوں، بنی ہاشم کم۔ اور جو فرمایا تو کیا بغیر نکاح کے نسلیں نہیں بڑھتی؟ خوب بڑھتی ہیں۔ نکاح میں تو بڑا جھنجھٹ ہے، رشتہ ڈھونڈو، کارڈ چھپواؤ، ولیمہ کرو، کھانا کرو، خرچہ کرو، علماء کو بلاؤ، نکاح پڑھواؤ، اور وہاں ہینگ لگے نہ پھٹکری، وہاں بڑا سستا سودا ہے۔ مجھے بتائیے یہ نسل کے اضافے کے لیے شرط نکاح کیوں ہے؟ کہ نسل بڑھانا، بھئی آخری آدمی تک توجہ علماء بیٹھے، مگر نکاح کے ذریعے یہ شرط کیوں لگائی گئی؟ تو مجھے تو کوئی حدیث نہیں ملی کہ جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ نماز نہیں پڑھے گا، جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ روزہ نہیں رکھے گا، جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ حج نہیں کرے گا۔ تو ایک حدیث ملی جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا علی سے محبت۔ غیر حلالی کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا، اسی لیے محسن نقوی نے کہا تھا کہ یا علی یا علی۔ ماشاءاللہ بھائی اب دو مصرے میں بھی سناؤں گا، فیروز بھائی سنیے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، ارے فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدہ۔ گرامی بس عزیزو، جتنے شریعت کے احکام ہیں وہ سب اہل بیت تک پہنچانے کے لیے۔ یہ ہمارے نوجوان بچے مومن مولائی عزادار یہ بھی سمجھیں، دیکھیں شریعت اہل بیت سے دور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ احکام شریعت آل محمد سے دور کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ارے احکام شریعت کچھ اور تھوڑی ہیں، اہل بیت کے اٹھنے بیٹھنے کا نام شریعت ہے۔ اور جو فرمائیے گا اہل بیت کے افعال کو شریعت کہتے ہیں۔ بھائی یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر کوئی پوچھے شریعت کیا ہے، قرآن کیا ہے، تو میرے نوجوانوں کہہ دینا اہل بیت کے گھر کے کلچر کو شریعت کہتے ہیں، وہ اہل بیت کی کنیز کی زبان کو قرآن کہتے ہیں۔ سنیے گا، آج مجھے مصائب کے لیے بھی وقت دینا ہے۔ کل میں 2 مجلسوں کا میٹر ایک ہی میں پڑھ چکا ہوں، لیکن آج یہ اس بات کے لیے شریعت کی جو پابندی ہے وہ اسی لیے ہے کہ شریعت بھی اہل بیت تک پہنچانے کا راستہ ہے۔
ایسا تھوڑی ہے کہ شریعت اور ہے محبت اور ہے. ارے جو اہل بیت سے دور کرے اسے شریعت نہیں کہتے ہیں, اسے شرارت کہتے ہیں. شریعت اور ہے, شرارت اور ہے. بھائی شریعت بھی اہل بیت سے قریب کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ دشمنان اہل بیت نے صرف اہل بیت پر ظلم نہیں کیا, احکام شریعت بھی تبدیل کی. بھائی شریعت بھی بدلی, واقعات شاہد ہیں. شریعت بھی بدلی. کیسی بدلی کہ نماز صبح 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھائی. ولید نے نماز صبح 2 کے بجائے 4 پڑھائی. آب زمزم پی کے نہیں, شراب پی کے پڑھائی. اور کہا اور پڑھاؤں. بھائی پڑھانے والے بحیرت نہیں ہے, پڑھنے والا بھائی 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھائی. جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی. معاویہ مدینے آیا. اہل سنت عالم فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ وہ مدینے آیا اور مدینے میں آ کے نماز جماعت پڑھائی اور بغیر بسم اللہ کے پڑھائی. بھائی فخر الدین رازی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں. ان کی کتاب ہے تفسیر کبیر, لکھا اس نے بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھائی. تو جیسے ہی بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھائی تو پیچھے پڑھنے والوں میں بڑے وی آئی پی لوگ پڑھ رہے تھے, صحابہ کرام. تو جیسے ہی بغیر بسم اللہ کے اس نے نماز پڑھائی تو صحابہ نے چیخ کے کہا یا ابن ابو سفیان سرقت فی الصلاۃ. ابو سفیان کے بیٹے تو نماز میں بھی چوری کر رہا ہے. پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. کہ ابو سفیان کے بیٹے تو نماز میں بھی چوری کر رہا ہے بغیر بسم اللہ کے پڑھائی. دیکھیے ہمارے ہاں تاکید ہے کہ بسم اللہ ہمیشہ بآواز بلند کہی جائے, اور وہاں بسم اللہ کو جزو قرآنی نہیں مانتے, بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے ہیں. ہم میں ان میں یہ فرق ہے. اس نے بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھائی. صحابہ نے کہا ابو سفیان کے بیٹے تو نماز میں بھی چوری کرنے لگا ہے. اس کا مطلب بھئی اب مجھے دیکھے کوئی نکتے پڑھنے والے سننے والے ہوتے, کوئی دیکھنے والے ہوتے. اس کا مطلب بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھنا چوری ہے. اور شریعت میں چور کی سزا کیا ہے؟ سمجھئے گا, شریعت میں چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دو. مگر چور کے ہاتھ کاٹے بعد میں جاتے ہیں, باندھے پر. جواب والے خبر ہمارے نوجوان بچے سمجھیں. دیکھیے قرآن بھی اہل بیت تک پہنچانے کے لیے, لیکن مولا علی قرآن کے ساتھ ہیں. قرآن مولا علی کے ساتھ ہے. وہ شریعت کچھ اور نہیں ہے. اہل بیت کے اعمال کا نام شریعت ہے, اہل بیت کے افعال کا نام شریعت ہے, اہل بیت کے اقوال کا نام شریعت ہے. شریعت کی پابندی بہت ضروری ہے. اب آج کے لیے جو ایک خاص میسج ہے جس کے بعد مصائب ہوں گے وہ یہ ہے کہ بڑا نازک وقت ہے اس وقت تشیع پہ کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو کھلم کھلا اعضاء امام حسین اور مولا علی کی ولایت کی مخالفت پہ آمادہ ہے, دشمنی اعضاء اور مولا علی کی ولایت پہ آمادہ ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ عزاداری اور ولایت کی دشمنی میں شریعت کی دہائی دیتے ہیں, حالانکہ ان کا شریعت سے کچھ لینا دینا نہیں. جو اہل بیت کا نہیں ہوتا وہ شریعت کا بھی نہیں ہوتا ہے. تو وہ کبھی نماز کا نام, کبھی روزے کا نام, کبھی اذان کا نام, کبھی شریعت کا نام لیتے. اب ایک بچوں کا طبقہ جب ان لوگوں سے
جو عزاداری کے دشمن ہیں، جو ولایت کے دشمن ہیں، ان سے نماز روزے کے بارے میں سنتے اور ان سے شریعت کے بارے میں سنتے تو سوچتے یہ ان کی چیز ہے. کیا وہ نماز کا نام لے رہے ہیں، روزے کا نام لے رہے ہیں، شریعت کا نام لے رہے ہیں، تو بچے یہ سوچنے لگتے ہیں صاحب ماتم ہمارا ہے، نماز ان کی ہے، مجلس ہماری ہے، روزہ ان کا ہے. ارے بھیا نماز بھی ہماری ہے، مجلس بھی ہماری ہے، عبادت بھی ہماری ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہماری ہے. یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ہیں. بھائی جس قرآن میں اہل بیت کی مودت کا حکم ہے اسی قرآن میں اہل بیت کی اطاعت کا حکم ہے. پانی پینا لاؤ بیٹا، پانی دے دینا. میں بہت ہی خلوص کے ساتھ، صمیم قلب کے ساتھ سنیں عزیزو، ایک گزارش ہے، یہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. اپنے بچوں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اس چالاک دشمن کو سمجھ لیجیے. آپ یہ جو نماز اور روزے کی بات کرتا ہے اس کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لہذا آپ کو ان کے حوالوں کی مخالفت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو نام لے کے اہل بیت کے عزا اور ولایت کے مخالفت کر رہے ہیں. آپ ان کی اس چال کو سمجھیے. دیکھیے میں بہت صمیم قلب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں. یہ جو چالاک دشمن ہے، ابھی میں طہارت کی بات کر رہا تھا، تو یہ خود اہل بیت کے لیے طہارت کا پابند نہیں ہے. یہ بہت پرانا مشن چل چکا ہے کہ علم کو چومنے کے لیے طہارت کی شرط نہیں ہے، نذر چکھنے کے لیے طہارت کی شرط نہیں ہے، امام باڑے میں جانے کے لیے طہارت کی شرط نہیں ہے. یہ خود مخالف طہارت ہیں عزاداری کے معاملے میں. چنانچہ آپ ان کے چال سے ہوشیار رہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ جذبات میں آ کے ان کی مدد کریں. اس بات کو گھر میں جا کے سمجھیے گا. ان کا نظریہ یہ ہے کہ معاذ اللہ علم کو نجاست کی حالت میں چھو سکتے ہیں، نذر کو معاذ اللہ نجاست کے عالم میں چکھ سکتے ہیں. یہ ان کا نظریہ ہے. یہ جو دشمن اعضا دشمن ولایت. تو دیکھیے بہت سمجھداری کے ساتھ رہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ ناسمجھی میں ان کو مضبوط کیجئے. اب یہ کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں؟ یہ ایسے مضبوط ہو سکتے ہیں کہ آپ مولا کی محبت میں اپنے جسم پر مولا کا نام کندہ کرا لیجئے، ٹیٹو بنوا لیجئے، اہل بیت کے نام کھدوا لیجئے. ان کی مخالفت میں آپ یہ سوچیں کہ یہ اہل بیت کا نام گھٹا رہے ہیں، ہم اپنے بدن پر ٹیٹو بنوائیں گے، ہم اپنے جسم پر مولا علی کا نام لکھیں گے، جناب عباس کا نام لکھیں گے. لکھوا لیجئے، مگر یہ سوچئے کہ جب آپ نجاست کے عالم سے گزریں گے تو کہیں ان کی مدد تو نہیں ہوگی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سمجھے گا اس بات بہت خلوص نیت کے ساتھ. مجھے معاف کرنا بچوں نوجوانوں، میں نے بہت سوچ کے یہ پڑھا تاکہ تم نادانستہ طور کے اوپر شریک گناہ نہ ہو جائے. اس لئے کہ اہل بیت کا نام بے وضو چھونا جائز نہیں ہے. وہ صرف مرتبہ اہل بیت کے جسموں کو ملا جن کی پہچان ہی یہ ہے کہ ان کے شانے پر قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے. ایک بات بہت ہوشیاری سے چلیے. ایسا تو نہیں ہے
کہ وہ آپ کو جذبات میں لا کے آپ سے اپنا کام لے رہا ہے. ہوشیار رہیے گا، ہوشیار رہیے گا. وہ اگر اعضائے امام کی دشمنی کے نام پر وہابیت کی طرف لیے جا رہا ہے تو آپ جوش میں آ کے صوفیت کی طرف مت جائیے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی گفتگو تمام ہو گئی. جی مولا آپ لوگ کو سلامت رکھے. سب اپنے بچے، اپنی قوم ہے، اتحاد و اتفاق رکھیے. ہمارے بزرگ علماء، بزرگ فقہاء، ہمارے بزرگان جو ہمیں طریقہ اور جو تہذیب اعزاز دے کے گئے اس پہ باقی رہیے. میں نے ایک دن اور بھی عرض کیا تھا، افراط و تفریط میں نہ جائیے. شیعت بیلنس کا نام ہے، شیعت بیلنس کا نام ہے. اور شیعت کا اور شریعت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. شیعت اور شریعت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ شیعت کچھ اور ہے اور شریعت کچھ اور ہے. جھوٹا ہے وہ جو شریعت کے نام پہ عزاداری کی مخالفت کرتا ہے. عزاداری ہی وہ فانوس ہے جس میں شریعت کی شمع جل رہی ہے. عزاداری کا فانوس ہے جس میں شمع شریعت روشن ہے. خدا کی قسم اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو فرقوں کی بھیڑ میں ہماری پہچان ہی نہ ہوتی. عزاداری ہوئی ولایت، یہی ہماری پہچان. زیادہ بیلنس رہیے گا. بہت چالاک قسم کا دشمن ہے، اس کے پھندے میں مت آئیے گا، اس کی باتوں میں نہ آئیے گا. کوئی نیا راستہ اختیار نہ کیجیے گا. جو راستہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ ہندوستان سے بہتر عزاداری کہیں نہیں ہے. جیسے یہاں بزرگوں نے عزاداری قائم کی ہے، اس عزاداری کی قدر کیجیے. میں پڑھ چکا ہوں اورنگ آباد ایک شہر ہے مہاراشٹر میں، وہاں ایک نام ہے جانی امانی صاحب کا نام. ان کے نام کی مسجد بھی ہے، ان کے نام کا امام باڑہ بھی ہے. آپ پوچھے یہ جانی امانی کون تھے؟ علماء و خطبہ بیٹھے ہیں. بھائی آپ کو بھی اگر جانا ہوا ہو تو اس کا احساس ہوگا کہ وہاں پر ایک نام ہے جانی امانی. ایک بزرگ تھے اورنگزیب کے زمانے میں. اورنگزیب کا زمانہ جب ہائے حسین کی صدا بھی بلند نہیں کی جا سکتی. اب کیسے عزاداری کی جائے؟ تو یہ عاشور کے دن اچھا خاصا کھاتے کماتے تھے. یہ عاشور کے دن یہ کرتے تھے کہ عصر کے وقت اپنے بیوی بچوں کو گھر سے نکال کے پیچھے گلی میں بٹھا دیتے تھے اور عصر کے وقت گھر کا دروازہ کھول دیتے تھے. وہ کہتے تھے آؤ میرا گھر لوٹ لے جاؤ. تو کوئی برتن لے جاتا تھا، کوئی زیور لے گیا. آئیے مرتضی میاں ادھر آ جائے، تشریف لے آئے. کوئی بستر لے گیا. بولا اچھا رکھیں آپ. ایک ایک کیل نکال کے لے جائی جاتی تھی. اب 1 سال 2 سال 3 سال مسلسل ایک شخص ہے جو ایک دن. بولا اچھا رکھیں آپ لوگ. ابھی مصائب نہیں شروع کی. ایک دن ایک شخص ہر سال اپنا گھر لٹا رہا. تو اب لوٹنے والوں کے دماغ میں بھی خیال آیا کہ آخر یہ کیوں لٹا رہا ہے.
دیکھیے ہمارے یہاں جو ہمارے بزرگوں نے طریقے رائج کیے ہیں وہ کیوں کیے ہیں؟ ایک آدمی صوفے پر قہقہا لگا رہا ہے بیٹھا ہوا، اس سے کوئی نہیں پوچھتا تم رو کیوں رہے ہو، تم ہنس کیوں رہو۔ ایک آدمی چیخے مار کے روئے گا، ہر آدمی سوچے گا یہ رو کیوں رہا ہے۔ آپ 10,000 کے جوتے پہن کے نکلیے، کوئی نہیں پوچھے گا یہ جوتے کیوں پہنے ہو۔ عاشور کے دن ننگے پیر نکلیے، ہر آدمی پوچھے گا یہ ننگے پیر کیوں جا رہے ہو۔ آپ 5,000 کا عطر لگا کے نکلیے، کوئی نہیں پوچھتا یہ عطر کیوں لگایا ہے۔ لیکن مولا حسین کے غم میں خون بہا کے نکلیے، یہ جو کیوں ہے یہ ایک سوالیہ نشان پیدا کرنے، یہ گریہ کیوں، یہ خون کیوں، یہ ماتم کیوں، یہ آہیں کیوں، یہ پھٹے ہوئے گریبان کیوں، یہ ماں بہنوں کی سونی سونی کلائیاں کیوں، یہ الٹے پلنگ کیوں۔ میں نے عرض کیا تو لوٹنے والوں کے دماغ میں بھی آیا کہ کیوں، تو لوگوں نے کہا بھائی اچھے بھلے ہو تم، سال بھر کماتے ہو، آج یہ اپنا گھر کیوں لٹا دیتے ہو؟ تو کہا اس لیے کہ تم پوچھو کہ کیوں لٹاتے ہو۔ کہا آج ہی کا دن تھا، وہ یہی وقت تھا جب کربلا میں فاطمہ کا گھر لوٹ گیا، آج ہی کے دن عباس کے بازو کاٹے گئے، اکبر کا سینہ چھیدا گیا، قاسم کا لاشا پامال ہوا۔ آوازیں بلند ہونے لگی، پہلی محرم سے رو رہے، ابھی مسلسل مجلسیں ہیں، 26 محرم سے 30 محرم تک برادرم اور میثم زیدی صاحب پڑھان کی مسجد میں دین و خواتین کے عنوان پر پڑھیں گے، وہاں بھی روئیں گے۔ اور دیکھیے میں جناب سیدہ، مجھے نہیں معلوم کہ بی بی سیدہ مجھ پہ کیوں کرم کرتی، میں بہت بڑا گناہگار ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کیا بات ان کو میری پسند ہے کہ وہ اتنا نوازتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے بچوں پر صدقہ کر دوں تو کم ہوگا۔ مسلسل نہ جانے کیا کیا شرف بی بی سیدہ نے مجھے دی۔ 2006 میں جناب سکینہ کی اصل خبر تک پہنچنے کا شرف مجھے عطا کروایا۔ نجف اشرم میں 18 غدیر کو مجھے ایوارڈ دلوایا۔ ان مجلسوں میں مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ایک خاص انعام یہ دیا گیا کہ پتہ نہیں آپ کو خبر ہے کہ نہیں کہ یہ جو مجلس لائیو ہو رہی ہے تو کربلا معلیٰ میں ایک چینل ہے کربلا ٹی وی، آپ کو معلوم ہے یہ اس کربلا ٹی وی سے بھی لائیو ہو رہی ہے۔ اب جو آپ کے رونے کی آوازیں ہیں یہ خبر حسین تک جا رہی ہیں۔ آج شب جمعہ بھی ہے، یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، اس وقت جو بھی دعا مانگیے۔ آج شب جمعہ ہے نا، آج مولا حسین کی ماں اپنے بیٹے کی خبر بابا، وہ آپ دعا مانگے نہ مانگے سیدہ سب کے دلوں کو جانتی ہے۔ آج شب جمعہ اور یہ آوازیں کربلا جا رہی ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا حسین ان کے عزاداروں کے اس جذبے کو قبول کیجیے گا، تمام سبیلے لگانے والوں کو سلامت رکھیے گا۔ ایک مرد مومن باقر صاحب ہیں، جناب سیدہ اپنے بچوں کے صدقے میں انہیں صاحب اولاد بنائے۔ حسینی اکادمی کے اراکین ذیشان عباس صاحب، وسیم صاحب، عروج صاحب، راجہ میاں، بھیا جانی صاحب، نایاب صاحب اور جتنے بھی لوگ، ہمارے جاوید عبدی بھائی، ان سب کو مولا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ کی آوازیں اس وقت مولا حسین کی قبر تک جا رہی ہیں، جناب عباس کی قبر تک جا رہی ہیں۔ آج میں نے فضائل میں تھوڑی سی کمی کی تاکہ میں تھوڑا سا رو بھی لوں اور رلا بھی دوں۔ آج شب جمعہ ہے۔ حیدرآباد کے ایک زائر تھے جو ہر سال کربلا جاتے تھے، یا حسین ہمیں بھی کربلا بلائیے، ہماری آوازیں آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ آج کوئی رونے والا زیارت کربلا سے محروم نہ رہے۔ سنیے گا، اگر تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا۔ یوں بھی آج جناب سیدہ آپ کو دعائیں دے کے جائیں گی، لیکن آج جس دقت سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی اکادمی والوں نے بھرپور انتظام کرنا چاہا،
لیکن ظاہر سی بات ہے بارش کا موسم تھا، وہ جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں ہو پایا، لیکن پھر بھی آپ بہت دقت سے بیٹھے ہیں۔ ویسے ان بیویوں کو سوچئے جو شام غریبہ جلتی ہوئی ریت عزیزو، ایک ظاہر تھا حیدرآباد کا، وہ ہر سال کربلا جاتے تھے اور یہ سوچ کے کربلا جاتے تھے کہ میں کربلا جاؤں تو کاش مجھے کربلا میں موت آ جائے اور میں کربلا ہی میں کہیں پر دفن ہو جاؤں۔ ہر سال جاتے تھے اور زندہ واپس آ جاتے تھے۔ ایک بار انہوں نے طے کیا کہ اب جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا، کربلا ہی میں آباد ہو جاؤں گا، کبھی نہ کبھی تو موت آئے گی، وہیں کہیں شہیدوں کے قدموں میں قبر مل جائے گی۔ تو وہ کربلا معلیٰ میں رہنے لگے، کئی سال کربلا میں رہے۔ ایک شب جمعہ تھی آجی کی طرح، وہ مولا حسین کے حرم مطہر میں تھے، دعا مانگ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے کہ دیکھا ایک نورانی بزرگ تشریف لائے۔ انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، کہا تو ہندوستان سے آیا ہے؟ کہا جی حضور۔ کہا آج شب جمعہ ہے، میرا ایک چھوٹا سا کام کر دے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا آج یہ جو قبرستان ہے شہر میں تھوڑی دور پر روضے سے، وہاں چلا جا اور دیکھ رات میں کیا نظر آتا ہے، جو دکھائی دے وہ آ کے مجھے کل یہاں جمعے میں حرم مطہر میں بتا دے۔ یہ کہہ کے انہوں نے کوئی نذرانہ دیا۔ یہ زائر شب جمعہ اس قبرستان میں پہنچے، بیٹھے رہے، آدھی رات گزری تو دیکھا کچھ روشنیاں نظر آئیں۔ اب جو غور کیا تو کچھ جنازے چلے آ رہے ہیں، کچھ میتیں چلی آ رہی، دیکھا قبریں کھودی جا رہی ہیں، جنازے قبروں میں اتارے جا رہے ہیں، میتیں قبروں میں اتاری جا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا، دیکھنے کے بعد نماز صبح کا وقت قریب آیا، حرم میں آئے، نماز پڑھی، ان بزرگ سے ملے۔ انہوں نے کہا تو نے دیکھا کیا منظر تھا قبرستان میں؟ کہا حضور میں نے دیکھا کہ ساری رات کچھ جنازے آئے اور قبریں کھودی گئیں اور میتیں دفن کی گئیں۔ ان بزرگ نے کہا تجھے معلوم ہے یہ جنازے تھے کن کے؟ کہا نہیں یہ تو نہیں معلوم۔ کہ یہ ان کے جنازے تھے جو تیری طرح تڑپتے رہتے ہیں۔ کاش کربلا کہا جا زہرا کے لال کے گلے میں خنجر چلا، جا سیدہ نے اپنے یہ ان لوگوں کے جنازے، یہ کوئی یہاں کا نہیں تھا، کوئی ہندوستان کا تھا، کوئی ایران کا تھا۔ یہ تڑپتے رہتے تھے اپنے اپنے ملکوں میں کہ کاش ہم کربلا میں دفن ہو جائے، کربلا میں۔ تو ان کو اللہ نے انعام یہ دیا کہ یہ مرے اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، لیکن چونکہ ان کی حسرت تھی لہذا اللہ نے ان کی قبروں کو یہاں منتقل کر دیا۔ یہ کہنے کے بعد ان بزرگ نے نذرانہ دیا کہ اب جو قافلہ آئے تو اپنے وطن چلے جانا، اور یہ یقین رکھنا کہ موت وہاں آئے گی لیکن قبر یہاں بن جائے گی۔ اس ظاہر نے چوک کے ان بزرگ کو دیکھا کہ حضور آپ مجھ سے جانے کو کیوں کہہ رہے؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے وطن میں تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور تیری بیٹی مجھ سے رو رو کے کہتی ہے اے آقا آپ کو سکینہ کا واسطہ میرے بابا کو بھیج دیجئے، میرے بابا۔ ارے آپ کو آپ کی بیٹی کا واسطہ میرے بابا کو بھیج دیجئے۔ میں کہوں گا اے قتیل ماریا، اے زبیح نینوا، ارے دوسرے کی بیٹی کا رونا نہ دیکھا گیا۔ ارے کیا عالم ہوگا جب بیٹی قدموں سے لپٹی، نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤ گی بابا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ آپ کی آوازیں قبر حسین تک جا رہی۔ نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤں گی بابا۔ میں رات کو عزیزو آج آخری مجلس ہے، جو جذبات میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ سنے عزیزان گرامی، حسین جب کے چلے بعد دوپہر رکھو،
نہ تھا کوئی جو سوالے لجا میں تو سر سکینہ جھاڑ رہی تھی باغ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے چلا میرا مولا حسین میرا غریب میرا پیاسا بھائی پڑھا یہ جاتا ہے وہ صحیح بھی ہے کہ مولا حسین در خیمہ پائے اور بیویوں کو سلام کیا لیکن پہلے بیویوں کے خیمے میں نہیں آئے اس لیے کہ بیویوں کے خیمے کے آگے اہل بیت کے خیمے تھے گھر والوں کے خیمے تھے اس کے آگے اصحاب کے خیمے تھے اس کے آگے غلاموں کے خیمے تھے مولا حسین پہلے بیویوں کے خیمے میں نہیں پہنچے لکھا ہے پہلے اپنے اصحاب کے خیموں میں آئے خالی خیموں کو حسب سے دیکھا کہاں گئے میرے شیروں ارے حبیب کہاں ہو سعید کہاں ہو ایک ایک کو پکارا پھر اصحاب کے خیمے سے آگے بڑھے اور روایت میں ہے کہ خالی خیمے میں پہنچے اب جو اس خیمے میں پہنچے تو مولا حسین جیسے صابر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے آپ زمین پر بیٹھ گئے یہاں کسی کا نام نہیں لیا لکھا ہے زمین پر بیٹھتے تھے زمین کو تھپ تھپاتے جاتے تھے روتے جاتے تھے کسی کا نام نہیں لیا ہم نے پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے تاریخ نے بتایا ابا سے دلا ارے میرا ابا میں کوشش کروں گا کہ بات بہت مختصر ہو جائے پھر بیویوں کے خیمے میں آئے زینب ہم جا رہے ہیں کلثوم بی بی ہم جا رہے ہیں رقیہ سکینہ ہم جا رہے ہیں بی بی زینب آئیں بھائی کو خیمے میں بلایا بیمار بیٹے کے پاس پہنچے شانہ ہلایا سید سجاد بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی تو فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا اور تھوڑا سکینہ کیا سید سجاد قائد شام سے چھوٹ کے جانا ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا شرط وفا یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا چلے کہ سیدانیوں نے حلقہ بنایا مولا حسین باہر آئے حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو ناس رات کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی یہ جو بی بی زینب نے کیا عزادارو یہ بی بی زینب کا کام نہیں تھا یہ کام جناب علی اکبر کا تھا جب مولا حسین گھوڑے پر بیٹھنے لگتے تھے تو 18 برس کا بیٹا آگے بڑھتا تھا باپ کا بازو پکڑتا تھا گھوڑے پر بٹھا دیتا تھا یہ کام جناب علی اکبر کا تھا دمت الثاقبہ میں لکھا ہے کہ ایک کام جناب عباس بھی کرتے تھے وہ کام یہ تھا کہ بیٹا باپ کا بازو پکڑتا تھا لیکن مولا عباس بازو نہیں پکڑتے آپ نے گھوڑے کی رکاب دیکھی ہے نا جس پہ پاؤں ڈال کے گھوڑے پر سوار ہوتے لکھا ہے حسین خیمے سے چلتے تھے عباس گھوڑے کے پاس آ جاتے تھے رکاب کو پکڑ لیتے تھے امام کے قدموں میں ڈال دیتے تھے جو کام بیٹے کا تھا وہ بہن نے کیا جو کام عباس کا ہے وہ کون کرے لکھا ہے برقع پوش بی بی آگے بڑھی رکاب کو لیا امام کے قدموں میں ڈالا یہ بی بی کون ہے کوئی اور نہیں عباس کی بیوہ چلو بہت جلدی پڑھ رہا ہوں چلے تھے کہ بیٹی لپٹ گئی نیند آئے گی وہ آپ کی جب پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا فرمایا نکلتی نہیں سیدان یا باہر سینے پر سلائے گے تمہیں رات کو اس نے کہا سوئے گے کہا پھر علی اصغر شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی اصغر میرے ساتھ آج وہی ہوئیں گے کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار
میں آپ سے بولوں گی نا یا شاہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجے گا جلدانے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افگار۔ ارے کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سونا۔ فرمایا کہ بس صبر کرو باپ کو جانی، عباس کو کچھ دیتی ہو پیغام زبانی، اودے ہے لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لائیں گے پانی، محبوب الہی کے نواسے ہے سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہے سکینہ۔ بابا پانی نہیں مانگ رہی ہوں بابا، امو سے پانی مانگا ابھی تک واپس نہیں آئے بابا، آخری مرتبہ مجھے سینے پر لٹا لو۔ سینے پر لٹایا، مولا حسین میدان میں آئے، بلا کا جہاد کیا، حکم خدا آیا، تلوار کو نیام میں رکھا، چلتے تھے چار سمت سے بھالے، ارے ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے۔ یہ اس امید پر یقین پر پڑھ رہا ہوں، میری آواز کربلا تک پہنچ رہی ہے، آپ کے رونے کی آواز کربلا تک جا رہی ہے، اے مادر حسین۔ چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمیں پر سر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر۔ عزادارو یہ دو مصرے سنیے گا، ارے گر کر اٹھے تو زخموں سے برچی کے پھل گرے، کچھ اور تیر گڑ گئے تبوک کے وقت۔ روئیے عزادارو روئیے، دیکھیں پروردگار حسین نے کتنا کرم کیا کہ آنسوؤں کی برسات نہ رکے، اس لیے اللہ نے بارش کو روک دیا۔ ورنہ اگر بارش ہو رہی ہوتی تو میں یہ ضرور پڑھتا کہ خون برساؤ اگر افسوس نہ برسا پانی، ارے مانگتا رہے۔ دیکھیں مجھ سے میرے دوستوں نے، ہمارے ثقلین صاحب ہیں، صدف صاحب ہیں اور دیگر احباب، یہ کہتے رہتے ہیں کہ سخت مصائب نہ پڑھو، مجھے آسان مصائب بتا دیجئے، کوئی ہلکی مصیبت بتائیے بولو۔ گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے، کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے بل گرے، جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا، واہ محمدہ اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، یہ گہرے گہرے زخمی عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکاح حسین تڑپتا ہے خاک پر، ارے پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سار، لرزا قدم خمیدہ کمر غرق خو جگر، چلاتی تھی یہ ہاتھوں سے منہ اپنا پیٹ کر، آئے کربلا بتا تیرا بیوہ۔ اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشنہ کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کر، بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی، آج شب جمعہ ہے، یہ مجلس کربلا تک پہنچ رہی ہے۔ عزیزوں میں نے کل وعدہ کیا تھا
کہ آپ ذاکروں سے، علماء سے، خطبہ سے مسائل سنتے ہیں، میں آپ کو امام زمانہ کی زبانی مسائل سناؤں۔ آج شب جمعہ ہے، زیارت ناہیہ کے کچھ فقرے سنانا ہے، لیکن میں آپ کو آمادہ کر لوں۔ لکھا ہے مولا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا کہ ایک مرتبہ ابو ایوب نے ایک سینہ نل ابو ایوب نے سینے پر نیزہ مارا، سنان نے پتھر اٹھایا، امام کے ماتھے پر مارا، خولی نے بھالا لیا، امام کی ابن عشا سے نیزہ لیا، امام کی شب جمعہ ہے، امام زمانہ کے فقرے آئے کہ السلام علی القتیل المظلوم، سلام اس مظلوم پر جسے قتل کر دیا گیا، السلام علی اخی المسموم، سلام اس پر جس کے بھائی کو زہر دیا گیا، السلام علی علی الکبیر، سلام ہو 18 برس کے علی اکبر پر، السلام علی الرضیع الصغیر، سلام ہو 6 مہینے کے علی اکبر۔ سنیے گا التحام کے سنیے گا، السلام علی القتیل المظلوم۔ یہ آپ کا امام، آج شب جمعہ ہے، آپ کا امام اپنے جد کی قبر پر سلام پڑھ رہا ہے، السلام علی القتیل المظلوم، السلام علی اخیہ المسموم، السلام علی ولی الکبیر، السلام علی الرضیع الصغیر۔ ایک فقرہ سنانا ہے آپ۔ فارمولہ 10 تیر لے کے آیا تھا، 7 تیروں کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں گئے، 3 تیروں کا ذکر ہے۔ اس ملعون نے ایک تیر چلایا جو بی بی سکینہ کے مشکیزے میں لگا، ایک تیر چلایا جو 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے میں لگا، اور پھر جب مولا حسین گھوڑے پر جھوم رہے تھے تو علماء نے ایک تیر چلایا، وہ سیدھا حسین کے دل میں لگا۔ امام نے فرمایا السلام علی المقتوع الوتیر، سلام اس پر جس کے دل کی رگیں کاٹ ڈالے گئے۔ سنا دیجیے، اب میں آپ کو امام کے فقرے سناتا جاؤں، 2 یا 3 منٹ۔ یہ 23 برس ہو گئے خمسے کو، یوں بی بی سیدہ نے ہر مجلس قبول کی ہوگی، یہ عجب مجلس ہوگی۔ حضرت حجت کے جملے، السلام علی القتیل المظلوم، السلام علی اخیہ المسموم، السلام علی ولی الکبیر، السلام علی الرضیع الصغیر، السلام علی مقتوع الوتین، سلام اس پر جس کے دل کی رگ کو کاٹ ڈالا گیا۔ لکھا ہے سب سے زیادہ تکلیف امام کو اس تیر سے ہوئی۔ پہلے تو امام نے سامنے سے کھینچنا چاہا، جب تیر نہ نکلا تو اپنا ہاتھ تیر کے پیچھے رکھا، نجف کا رخ کیا، یا علی یا، وہ ہاتھ کو پیچھے ڈالا، تیر کو نکالا۔ السلام علی مقتوع الوتین، سلام اس پر جس کے دل کی رگ کو کاٹ ڈالا۔ سنا دادارو، مجھے نہیں معلوم کہ میں پورا پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا۔ السلام علی الشفاء
زابلات. امام کا فقرہ ہے سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس کی وجہ سے سوکھ گئے. سننا آپ کا کام. السلام علی الحاضائل مقطعات. یہ جملہ سنیے گا. امام نے کہا سلام ہو جسم کے ان ٹکڑوں پر جنہیں جسم سے کاٹ کاٹ کے آدھا کیا. اے امام موسیٰ کاظم، اے امام تقی جواد، آپ کو آپ کی دادی کا واسطہ، مجھے 5 منٹ کے لیے طاقت دیجئے. السلام علی الاعضاء المقطعات. سلام جسم کے ان ٹکڑوں پر جنہیں جسم نے کاٹ کاٹ کے الگ کر دیا. السلام علی الخد الطریب. سلام ان رخساروں پر جو زمین پر غبار میں اٹے پڑے. السلام علی الشیب الخضیب. سلام اس داڑھی پر جسے خون سے لکیر کر. بس بس عزیز بڑا چکا ہوا. لوگ کہتے ہیں صاحب ذاکرین اپنی طرف سے پڑھ دیتے. سنو، حسین کا آخری وارث اپنے جد مظلوم کی مظلومی بیان کر رہا کہ میرے جد مظلوم، آپ کو کربلا میں درندوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. نیزے مار مار کے آپ کو گھوڑے سے گرایا گیا. آپ کا گھوڑا دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا. خیمے سے بیویاں بالوں کو کھولے ماتم کرتے ہوئے نکلی. اب بس اپنے دل کو سنبھالے اور یہ 3 فقرے سن لے. امام نے فرمایا وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِكَ. اور شمر آپ کے سینے پر پھیل گیا. سنیے گا وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ. ہمارے علماء کو سلامت رکھے. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِكَ. یہ جملہ سنیے گا. امام فرما رہے وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِكَ. اور شمر آپ کے سینے پر سوار ہو گیا. وَقَابِضٌ عَلَىٰ شِيبَتِكَ بِيَدِهِ. اور آپ کی ریش کو اپنے ہاتھ. اللہ بس وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِكَ وَقَابِضٌ عَلَىٰ شِيبَتِكَ بِيَدِهِ وَمَالِعُ سَيْفَهُ عَلَىٰ نَهْرِكَ. اور تلوار آپ کے گلے پر پھیرنے لگا. ذَابِحٌ لَكَ. اور آپ کو ذبح کر دیا. عزیزو روایت میں ہے شبر ملعون نے 12 مرتبہ خنجر چلایا. جب پہلی مرتبہ خنجر چلا اماں کو پکارا, دوسری مرتبہ بابا کو پکارا, تیسری مرتبہ نانا کو. اس کے بعد جب خنجر چلا امام نے کہا واپس آ. ارے میرے ابا ابا. یا حسین